یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی جو کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی زندگی نہایت پرسکون اور اچھی گزر رہی تھی، مگر کچھ عرصہ سے وہ ایک عجیب الجھن کا شکار تھا۔ کچھ عرصے سے مسلسل وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب میں ایک عورت اس کے محل کا دروازہ کھٹکھٹاتی اور خواب میں روزانہ ایک ہی بات بار بار اسے پوچھتی کہ بادشاہ سلامت، میں آ جاؤں یا کل آؤں؟ بادشاہ کو اس خواب نے مسلسل 3 مہینوں سے پریشان کر رکھا تھا۔ بادشاہ ہر رات وہی خواب دیکھتا اور اکثر نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ یہ خواب اس کے لیے عجیب ذہنی الجھن بن چکا تھا۔ جب بادشاہ کی ذہنی الجھن بڑھنے لگی تو پھر اس نے ایک روز فیصلہ کیا کہ یہ خواب اپنی بیٹی کو سنائے گا، اور پھر اسی رات وہی خواب دیکھنے کے بعد صبح اٹھ کر اس نے وہ خواب اپنی بیٹی کو سنایا۔ بادشاہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی کا نام مہرالنساء تھا۔ بادشاہ نے پورے کا پورا خواب اسے سنا دیا۔ مہرالنساء بڑی دانا اور عقل مند اور ہوشیار تھی۔ وہ بادشاہ کا خواب سننے کے بعد کہنے لگی، ابا حضور، آپ کا خواب واقعی الجھن میں مبتلا کر دینے والا ہے، مگر میں اس کی تعبیر کسی حد تک بھانپ چکی ہوں۔ اگر آئندہ رات آپ کو وہی خواب آئے اور وہ عورت خواب میں آ کر آپ سے پوچھے کہ کیا میں آ جاؤں یا کل آؤں، تو آپ اس سے کہیے گا کہ تم آج ہی آ جاؤ۔ بادشاہ نے بیٹی کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ بادشاہ کو اس کی عقل مندی پر پورا بھروسہ تھا۔ بادشاہ کو اگلے 3 روز تک وہ خواب نہ آیا۔ بادشاہ ذہنی طور پر مطمئن ہو گیا کہ چلو جان چھوٹی، مگر اگلے ہی روز بادشاہ کو پھر وہی خواب آیا۔ بادشاہ کو سفید چادر میں لپٹا ہوا عورت کا دھندلا سا عکس دکھائی دیا، جو بادشاہ کے محل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور بادشاہ سے پوچھتی ہے کہ بادشاہ سلامت، میں آ جاؤں یا کل آؤں؟ بادشاہ نے اپنی بیٹی مہرالنساء کی ہدایت کے مطابق اسے کہا کہ تم آج ہی آ جاؤ۔ بادشاہ کا اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت ایک دم سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ اس کے ساتھ ہی فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بادشاہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی بادشاہ نے سب سے پہلے اپنی بیٹی مہرالنساء کو رات کے خواب کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق اس عورت سے کہہ دیا ہے کہ تم آج ہی آ جاؤ۔ مہرالنساء نے باپ کی بات سن کر کہا، ابا حضور، آپ نے جو کیا بالکل اچھا کیا ہے، آپ فکر مت کیجیے، سب کچھ بھلا ہی ہوگا، اللہ نے چاہا تو مشکلیں آسان ہوں گی۔ اس واقعہ کو کئی روز گزر گئے۔ بادشاہ اس واقعہ کو بالکل بھول چکا تھا۔ بادشاہ کے ملک میں امن و امان تھا، رعایا خوشحال تھی، رعایا بادشاہ کی نیک دلی انصاف سے بہت خوش تھی۔ معمولات زندگی بہت اچھے چل رہے تھے کہ ایک دن اچانک بادشاہ کو اطلاع ملی کہ بادشاہ کے پڑوسی ملک نے بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور سخت گھبرا گیا۔ وہ اس قسم کے حملے کے لیے بالکل ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ امن پسند تھا۔ بادشاہ اس ملک کے بادشاہ سے جوابی طور پر لڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، مگر پھر بھی بادشاہ کی فوج کے پاس جوابی طور پر لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر زیادہ دیر تک دشمن کے آگے اس کی فوج ٹھہر نہ سکی۔ اب بادشاہ کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اس کی فوج پسپا ہو گئی، دشمن کے حملے کی تاب نہ لا سکی اور ہتھیار ڈالنے لگی، تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر
वहां से भागने का इरादा किया। दुश्मन की फौज ने बादशाह के महल की ईंट से ईंट बजा दी और उसके महल पर कब्जा कर लिया। बादशाह ने महल के खुफिया रास्ते से राह फरार चुनी और अपनी छोटी बेटी मेहरुन्निसा को साथ लेकर इसी खुफिया रास्ते से महल से बाहर निकला और सुरंग में से छुपता छुपाता जाकर जंगल में निकल गया। बादशाह और उसकी बेटी गम से निढाल, मुल्क छिन जाने का गम और उसके बाद इन मुसीबतों से कभी गुजरे न थे। वो दोनों चलते चलते, भागते भागते थकन से चूर हो चुके थे। पैर दुखने लगे, पाँव में छाले पड़ गए, मगर खौफ था कि कहीं दुश्मन उन्हें पकड़ ना ले, इसीलिए भागते चले जा रहे थे। बादशाह अपनी बेटी को साथ लिए इसी जंगल में सारा दिन भागता रहा। भागते भागते यहाँ तक कि शाम हो गई। शाम के करीब वो अपने मुल्क की सरहद के करीब एक गांव में जा पहुंचा। इस गांव में एक आदमी रहता था जो किसी जमाने में बादशाह के शाही महल में बतौर मुलाजम काम कर चुका था और बादशाह इसे अक्सर खुश होकर अनामो इकराम से नवाजता रहता था। बादशाह के जहन में फौरी तौर पर इस जाए पनाह के अलावा कोई ख्याल ना था। बादशाह इस गांव में इस आदमी के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। पुराने शाही मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। बादशाह और उसकी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ, खुश दिली से इस्तकबाल किया और अपने घर के अंदर ले गया। बादशाह की औ भगत की, इसे पानी शरबत पिलाए और फिर आने का माजरा पूछा। बादशाह ने उसे सारा वाकया सुना दिया कि किस तरह दुश्मन ने इसके महल पर कब्जा कर लिया है और वो दोनों बाप बेटी जान बचाकर वहां से भाग निकले हैं। शाही मुलाजिम ने जब बादशाह का ये माजरा सुना तो कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपका पुराना नमक ख्वार हूँ। आपके मुझ पर बेतहाशा एहसानात हैं। मेरा ये गरीब खाना आपके लिए हाजिर है। आप जितना अरसा चाहें यहाँ क़याम कर सकते हैं। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं। बादशाह उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि दुश्मन से जान भी बच गई और रहने के लिए अच्छी जाए पनाह भी मिल गई। पुराने शाही मुलाजिम ने बादशाह के रहने के लिए अपने कमरे से मुल्हिक कमरा तैयार कर दिया और बादशाह को वहां ठहरा दिया। बादशाह की बेटी मेहरुन्निसा भी इसके साथ थी। रात के वक़्त शाही मुलाजिम ने अच्छी सी ज़ियाफ़त यानी खाने का एहतमाम किया। बादशाह इसके अमल से बेइंतहा खुश था। रात को बादशाह सोने के लिए लेटा तो इसे नींद नहीं आ रही थी। इसका ज़हन सोचों में गुम था। बादशाह को अपना महल और आसाइशें याद आने लगीं कि कल तक मुलाजम, नौकर चाकर और खिदमतगार हर वक्त खिदमत के लिए तैयार, मगर आज ये हालत है कि एक गांव में एक आदमी के घर पड़ा हूँ और उसके रहमो करम पर हूँ। बादशाह के दिल में ये भी ख्याल आया कि मैंने आज तक कोई बुरा अमल नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। खैर, इसने सर झटक दिया। किस्मत ने ऐसा पासा पलटा था कि बस एकदम दुनिया ही सारी बदल गई थी। और फिर अचानक इसे साथ वाले कमरे से बातों की आवाज़ आई। इस दौरान मैं मेहरुन्निसा सो रही थी। बादशाह पहले तो बड़ा हैरान हुआ कि इस वक्त रात के पहर बातें करने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसका चौंकना अपनी जगह दुरुस्त था। बातों की आवाज़ें साथ वाले कमरे से आ रही थीं। फिर उसने दीवार के साथ कान लगाकर बातें सुनना शुरू कर दी। बादशाह के मेज़बान यानी वही पुराना मुलाजम किसी से कह रहा था, ये मुसीबत अब पता नहीं कितने दिन हमारे घर पर रहेगी। यह बादशाह नहीं बल्कि फ़कीर हो चुका है। बादशाह को उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। जवाब में किसी औरत की आवाज़ आई जो यकीनन इसकी बीवी थी। अगर ये फ़कीर हो चुका है तो इसे घर में क्यों ठहराया है। वजीर ने जवाब में कहा, इस आदमी का नमक मैंने खाया है और इसके मुझ पर बेशुमार एहसानात हैं। यही सोचकर मैंने इसे घर में ठहरने की इजाज़त दी है। बीवी कहने लगी, 2-4 दिन खिदमत करो और फिर इसे चलता करो। ये कहकर रुखसत कर देना कि हम आपको यहाँ नहीं रख सकते।
ہمارے خود حالات اتنے اچھے نہیں کہ آپ کی مہمان نوازی کر سکیں۔ بس بابا، میں تو اس سے زیادہ ان کی خدمت نہیں کر سکتی۔ ملازم بولا، ارے بھاگوان، کچھ صبر سے کام لو، چلتا کرنے میں بھی کچھ وقت لگے گا، ایک دم تو دھکے دے کر نہیں نکال سکتا، بس 1-2 دن کی بات ہے، پھر کوئی ایسا بہانہ کروں گا کہ بادشاہ کو یہاں سے چلتا کروں گا۔ بادشاہ کو اپنے پرانے ملازم اور اس کی بیوی کی گفتگو سن کر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ وہی پرانا ملازم تھا جسے بادشاہ معمولی باتوں پر ڈھیروں انعام سے نوازا کرتا تھا۔ یہ پرانا نمک خوار اب اس سے بددل ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تو بادشاہ کو ساری زندگی اپنا مہمان رکھ سکتا تھا، مگر وہ گرگٹ کی طرح آنکھیں بدل چکا تھا۔ اب بادشاہ کے سامنے اپنے برے حالات کا رونا رو کر بادشاہ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ ان دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ بادشاہ کے سامنے ایسا بہانہ گھڑیں گے، بادشاہ وہاں سے چلا جائے۔ بادشاہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے برے حالات شروع ہو چکے ہیں، اس لیے اس کا پرانا ملازم بھی اس سے آنکھیں پھیر رہا ہے۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، دنیا اسی کا نام ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں دکھ سے آنسو آ گئے۔ وہ رات اس نے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ صبح اٹھا تو اپنے اس ملازم سے کہنے لگا، میرے بھائی، میں اب تم سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے تمہاری مہمان نوازی دیکھ لی، تمہاری مہمان نوازی کا بہت شکریہ۔ چلاک ملازم کہنے لگا، کیوں بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ آپ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ 2-4 دن تو رک جاتے۔ کیا آپ کو میری مہمان نوازی پسند نہیں آئی، یا میری مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی؟ بادشاہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، تم نے ہماری بہت آؤ بھگت کی، بس اب میں یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ پھر بادشاہ نے اس سے کہا کہ مجھے بھیس بدلنے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہیں، وہ مجھے مہیا کر دو۔ ملازم نے وہ چیزیں بادشاہ کو مہیا کر دیں تو بادشاہ کہنے لگا، میں یہاں سے اپنا حلیہ اور بھیس بدل کر جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ پرانا ملازم جو بڑا خوش تھا کہ بادشاہ سے پہلے جان چھوٹ گئی، اب زیادہ دن بادشاہ کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جس فوج نے اب قبضہ کیا ہے وہ تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ جائیں اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پکڑ کر لے جائیں۔ اس لیے بادشاہ سے خود ہی جان چھوٹ جانے پر وہ دل میں بہت خوش تھا کہ مصیبت ٹل گئی۔ بادشاہ اپنی بیٹی مہر النساء کو لے کر اس وزیر کے گھر سے رخصت ہوا۔ سفر کرتے کرتے بادشاہ نے اپنے ملک کی سرحد عبور کر لی اور ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہو گیا۔ اس ریاست کا نواب بادشاہ کا بڑا اچھا دوست تھا۔ بادشاہ کو اس کے ہاں جائے پناہ کی طلب محسوس ہوئی۔ بادشاہ نے حویلی کے درباریوں سے کہا کہ نواب صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ نواب صاحب سے ملاقات ہوئی تو نواب صاحب بادشاہ کو دیکھ کر پہچان نہ سکے، کیونکہ بادشاہ نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا، لیکن مہر النساء کو اس نے پہچان لیا۔ بادشاہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو وہ دونوں باپ بیٹی کو لے کر اپنی حویلی میں چلا گیا اور انہیں عزت اور احترام کے ساتھ اپنی حویلی میں ٹھہرنے کو جگہ دی۔ بادشاہ ان برے حالات میں اپنے دوست نواب کی اس مہمان نوازی پر بڑا خوش ہوا۔ نواب صاحب کہنے لگے، بادشاہ سلامت، میں آپ کا برے اور اچھے وقت دونوں کا ساتھی ہوں۔ یہ آپ کی اپنی حویلی ہے، آپ جتنا عرصہ چاہیں یہاں قیام کریں۔ بادشاہ اور مہر النساء کو نواب صاحب کا مہمان رہتے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ بادشاہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ اب ایک اپنی حیثیت کے انسان کے گھر مہمان بن کر آیا ہوں۔ یہ کچھ تو دوستی کا حق ادا کرے گا، لیکن اسی روز ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ نواب صاحب کی بیوی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ بیوی اچھی بھلی تھی، مگر اچانک ہی سے مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ نواب بیچارہ اس صورتحال سے گھبرا گیا۔
اس نے فوراً اچھے سے اچھے حکیموں کو بلوا بھیجا، مگر سب حکیم اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ دورہ تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر دورہ تو ختم ہو گیا، مگر ایسا ہونے لگا کہ کچھ روز کے بعد پھر اچانک اس کی بیوی کو مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ اب کے طبیبوں کے ساتھ ساتھ عاملوں اور پیروں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں، لیکن عاملوں نے جو حالات نواب صاحب کو بتائے اور جو وجہ بتائی، اسے سن کر نواب صاحب پریشان ہو گئے کہ ان کی بیوی کو مرگی کے دورے کیوں پڑ رہے تھے۔ عاملوں نے نواب صاحب کو بتایا کہ نواب صاحب، آپ کی حویلی پر نحوست کا سایہ پڑ چکا ہے، اور ہو نہ ہو اس نحوست کے پیچھے ان دونوں باپ بیٹی کا ہی کردار ہے جو آپ کی حویلی میں وارد ہوئے ہیں۔ جب سے یہ آپ کی حویلی میں آئے ہیں، آپ کی بیوی پر مرگی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کی جان کی سلامتی چاہتے ہیں تو نحوست کو اپنی حویلی سے ہٹانا ہوگا، اور ان دونوں باپ بیٹی کو حویلی سے جتنی جلدی ہو سکے نکال دیں۔ نواب صاحب یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئے۔ نواب صاحب بھی راسخ العقیدہ تھے اور اس بات پر ان کا بھی یقین تھا، مگر اب پریشان تھے کہ کیسے اپنے دوست اور اس کی بیٹی کو گھر سے نکالیں۔ اڑتے اڑتے یہ بات بادشاہ کے کانوں تک پہنچی کہ نواب صاحب کی بیوی کے مرگی کے دوروں کی وجہ وہ دونوں باپ بیٹی ہیں جنہیں عاملوں نے نحوست قرار دیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوا۔ نواب صاحب اب شرم کے مارے بادشاہ سے خود کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن بادشاہ کو اس بات کا پورا احساس تھا۔ بالآخر بادشاہ نے نواب صاحب سے کہا، نواب صاحب، آپ پریشان مت ہوئیے، میں جانتا ہوں عاملوں نے آپ سے کیا کہا ہے۔ میں آج ہی آپ کی حویلی سے رخصت ہو جاؤں گا اور اپنی تمام تر نحوست کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ نواب صاحب چاہنے کے باوجود بھی بادشاہ اور اس کی بیٹی کو روک نہ سکے۔ بادشاہ دکھی دل کے ساتھ نواب صاحب کی حویلی سے بیٹی کو لے کر نکلا۔ سفر کرتے کرتے ویرانوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ آ کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ دونوں باپ بیٹی کا پیاس کے مارے برا حال تھا، مگر پانی کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ بادشاہ نے بیٹی کو تسلی دی کہ رات اس درخت کے نیچے گزاریں گے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی درخت پر دو پرندے بھی رات کو آرام کرنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ پرندوں نے ان دونوں کو دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ نر پرندہ اپنی مادہ سے کہنے لگا، دیکھو یہ دونوں باپ بیٹی ہیں، یہ آدمی فلاں ملک کا بادشاہ ہے، مگر اب اس پر برا وقت آ چکا ہے، اس پر گردش آ چکی ہے، ابھی اس کی گردش اور آزمائش کچھ باقی ہے، ابھی اس کی مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ بادشاہ کو حیرت انگیز طور پر ان کی باتوں کی صاف سمجھ آ رہی تھی۔ بادشاہ چونک پڑا اور کان لگا کر بڑے محتاط انداز میں ان کی باتیں سننے لگا۔ اس کی بات سن کر مادہ پرندہ کہنے لگی، اس کی مشکلات کیسے ختم ہوں گی؟ اس کی بات کے جواب میں نر پرندہ بولا، آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس آزمائش کا توڑ یہی ہے کہ کوئی نیک بزرگ اس کے حق میں دعا کرے۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک نیک بزرگ جھونپڑی میں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس بادشاہ کو چاہیے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو اور ان سے اپنے حق میں دعا کروائے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعا قبول کرے گا اور اس کی آزمائش کو ختم کر دے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ساری زندگی انہی جنگلوں میں بھٹکتا رہے گا۔ مہرالنساء بیچاری سفر کی تھکن سے نڈھال ہو چکی تھی، مگر بادشاہ ان پرندوں کی باتیں خوب سمجھ رہا تھا اور بڑے دھیان سے انہیں سن رہا تھا۔
بادشاہ دل ہی دل میں بڑا حیران تھا کہ وہ پرندے ہو کر انسانوں جیسی باتیں کیسے کر رہے تھے، اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہوگی۔ بادشاہ یہ سوچ کر وہیں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر اونگنے لگا۔ صبح اٹھ کر اس نے سارا واقعہ اپنی بیٹی کو بتایا۔ مہرالنساء بادشاہ کی یہ بات سن کر مسکرا دی، جیسے وہ پہلے سے یہ بات جانتی ہو۔ بادشاہ نے پوچھا، اس بزرگ کی جھونپڑی پر چلنا چاہیے تاکہ بزرگ سے ملاقات کی جائے۔ بیٹی کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر ادھر ادھر جنگل میں اس جھونپڑی اور بزرگ کو ڈھونڈتے رہے، مگر وہ انہیں کہیں دکھائی نہ دی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے اپنا سفر جاری رکھا۔ دونوں باپ بیٹی جنگلوں اور ویرانوں سے سفر کرتے کرتے ایک بہت بڑی ریاست میں پہنچ گئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بھٹکتے بھٹکتے اس جگہ پہنچ چکے تھے جس ریاست میں اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، یعنی مہرالنساء کی بڑی بہن اس ریاست میں بیاہ کر آئی تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ چلو بیٹی کے گھر میں چل کر پناہ لیتے ہیں۔ بادشاہ یہ سوچتا ہوا بیٹی کی حویلی پر جا پہنچا۔ بادشاہ کی بڑی بیٹی گلنار اپنے باپ اور بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر جوں ہی ان کے حالات پتہ چلے تو وہ بیچاری بہت اداس ہو گئی۔ بادشاہ کا داماد بھی بڑی خوش دلی سے ان سے ملا اور انہیں اپنی حویلی نما محل میں خوش آمدید کہا اور ان کی رہائش کے لیے بہت اعلیٰ بندوبست کیا۔ ان کی خوب خدمت خاطر مدارت کی، انہیں اعلیٰ انواع و اقسام کے کھانے کھلائے اور انہیں اچھے سے اچھا لباس اور پوشاک مہیا کیا۔ بادشاہ کو وہاں رہتے ہوئے کچھ روز گزر گئے۔ بادشاہ دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھا کہ بیٹی کے در پر آن پڑا ہے، مگر اس کی چھوٹی بیٹی کہنے لگی، ہم پر مصیبت کا وقت ہے، اس لیے ہماری اس سے بہتر جائے پناہ فی الحال کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی آپ اپنی بیٹی اور میں اپنی بہن کے گھر پر ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا، وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر آخر کب تک ہم یہاں پڑے رہیں گے؟ بیٹی کہنے لگی، آپ فکر نہ کریے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی اور بندوبست نہ کر دیا ہمیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ بادشاہ بیٹی کی بات پر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ اور بیٹی کے کچھ دن سکون سے گزر گئے، مگر ایک رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی نظر چھت پر لگے ہوئے سونے کے فانوس پر پڑی۔ فانوس پر نظر پڑتے ہی بادشاہ اچانک چونک پڑا۔ ایک عجیب اور حیرت انگیز منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ فانوس کے ساتھ دیمک کی طرح کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور فانوس پر لگے ہوئے سونے کو دھڑا دھڑ کھا رہے تھے، اور سونا کھاتے ہی فانوس کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ بادشاہ بڑے تعجب سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کیڑوں نے فانوس کا سارا سونا چٹ کر دیا، اور اس کے بعد ان کیڑوں نے کمرے کی قیمتی اشیاء پر ہلہ بول دیا۔ کمرے میں لگے ہوئے قیمتی قالین اور پردوں کو بھی انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اس نے فوراً مہرالنساء کو جگا دیا۔ مہرالنساء ہڑبڑا کر اٹھی۔ بادشاہ نے اس کی توجہ اس طرف دلائی تو وہ بھی ایک دم ہکا بکا رہ گئی۔ مہرالنساء یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ پورا کمرہ قیمتی سامان سے آراستہ ہے۔ وہ کہنے لگی، ابا حضور، جب صبح ہمارے بھائی اور بہن
اٹھیں گے اور وہ دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ ساری قیمتی چیزیں ہم نے چرائی ہیں۔ وہ یہ بات تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ یہ دیمک کے کیڑے ان ساری قیمتی چیزوں کو کھا گئے ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو کر بولا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مہرالنساء کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ گویا وہ بہت عقل مند تھی، مگر یہاں پر آ کر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ بادشاہ کو کچھ اور نہ سوجھا تو وہ بادشاہ کہنے لگا، ہمیں فوراً یہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے سر پر کوئی اور الزام لگ جائے اور اس طرح ہماری بیٹی کی زندگی اور مشکل میں پڑ جائے۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے، پاؤں زخمی ہو گئے، مگر وہ مسلسل بھاگتے رہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں جا پہنچے جہاں انہیں ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ بادشاہ کو اور کچھ نہ سوجھا، بیٹی کا ہاتھ پکڑے جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ جھونپڑی کے اندر انہیں ایک بزرگ نورانی شخصیت والے باریش آدمی نظر آئے۔ بزرگ شاید عبادت میں مصروف تھے۔ بادشاہ اور بیٹی ایک انسان کو دیکھ کر انہیں کچھ حوصلہ ہوا اور وہ بزرگ کے پاس ہی بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی۔ بزرگ جب اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بادشاہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس باریش بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے بادشاہ کو بولنے سے منع کر دیا۔ بادشاہ ان کے اشارے سے خاموش ہو گیا۔ بزرگ کچھ دیر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے رہے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے اور انہوں نے جھونپڑی میں ایک طرف پڑے ہوئے ایک کٹورے میں دودھ ڈال کر انہیں پیش کیا۔ دودھ پی کر بادشاہ اور اس کی بیٹی کو فرحت اور توانائی محسوس ہوئی، جیسے ان کے مردہ جسم میں جان پڑ گئی ہو۔ بزرگ ان کی طرف دیکھ کر کچھ لمحے خاموشی سے مسکراتے رہے اور پھر کہنے لگے، بیٹا میں جانتا ہوں تم مشکل حالات سے دوچار ہو، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی مہرالنساء بہت عقل مند اور دانا ہے، جس نے تمہیں یہ مشورہ دیا کہ تم خواب میں آنے والی اس عورت کو کہو کہ تم آج ہی آؤ۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ عورت کون تھی جو تمہارے خواب میں روز آتی تھی اور پوچھتی تھی کہ میں آج آؤں یا کل آؤں؟ بادشاہ جو حیرت اور غور سے اس بزرگ درویش کی باتیں سن رہا تھا، کہنے لگا، جی نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ عورت کون تھی۔ بزرگ نے مسکرا کر تسبیح کے دانوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ وہ عورت نہیں، دراصل وہ ایک گردش تھی جو تم سے روز آ کر پوچھتی تھی کہ میں تمہاری زندگی میں اب آؤں یا بعد میں، یعنی کل آؤں۔ کل سے مراد تمہاری اگلی زندگی میں، تمہاری بڑھاپے کی زندگی میں وہ گردش تمہاری زندگی پر نحوست بن کر منڈلا رہی تھی، مگر مجھے خوشی ہے کہ تمہاری بیٹی نے اسے خوب پہچانا اور تمہیں یہ مشورہ دیا کہ تم آج ہی آؤ۔ جانتے ہو آج کا مطلب کیا تھا؟ بادشاہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بزرگ نے مہرالنساء کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے کہ آج تم پر جوانی تھی، تم میں طاقت تھی کہ تم اس آزمائش کا مقابلہ کر سکو، مگر شاید تم میں کل یہ ہمت نہ ہوتی، اسی لیے تمہاری بیٹی نے تمہیں یہ کہا کہ اس عورت سے کہو کہ آج ہی آئے۔ کیوں مہرالنساء، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مہرالنساء نے سر جھکا کر کہا، جی ہاں،
मोहतरम बुजुर्ग, आपने दुरुस्त फरमाया। तुमने इस आजमाइश को आज बुलाकर इसका मुकाबला किया और उस वार को सह गए। अगर कल बुढ़ापे के वक़्त तुम ये आजमाइश को बुला लेते तो शायद तुम उसका मुकाबला ना कर पाते, तुम में इतनी सकत ना होती। लेकिन ए बादशाह, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुम्हारे नहूसत के दिन खत्म होने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारी हारी हुई फौज के सिपा सलार ने अपनी ताकत को जमा करना शुरू कर दिया है। उसने तमाम फौजियों को एक बार फिर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इस ताकत को जमा करके वो एक बार फिर अपने मुल्क के हसूल के लिए कोशिश करना चाहता है और तुम्हारे पहुंचने तक मुझे उम्मीद है कि वो अपने वतन को दोबारा हासिल कर लेंगे। एक बार फिर नए अज़म और हौसले के साथ वो दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि इसमें तुम्हारे कुछ दोस्त भी उनकी मदद कर रहे हैं। यानी तुम्हारे हमसाया मुल्क जहाँ का बादशाह तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारी फौज की मदद कर रहा है और वो मुल्क तुम्हें दोबारा हासिल होगा। तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है, तुम्हारा मुल्क तुम्हें दोबारा हासिल होने वाला है और ये नहूसत के बादल छटने वाले हैं। जाओ, वापस अपने मुल्क जाओ। ये बातें सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने बुजुर्ग का उठकर हाथ चूम लिया, उनका शुक्रिया अदा किया और मेहरुनिसा को लेकर वहां से निकल पड़ा। अब इनकी मंजिल अपना मुल्क था। वो कुछ बेयकीनी के आलम में भी था कि इसका मुल्क इसे दोबारा कैसे वापस हासिल होगा। एक फौज जो उसकी शिकस्त खा चुकी है, वो दोबारा अपना वतन कैसे हासिल करेगी। दिन रात का सफ़र करते वो कई हफ्तों के बाद अपने मुल्क वापस पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि इसकी फौज दोबारा अपने महल और अपने वतन पर काबिज हो चुकी थी। दुश्मन को शिकस्त हुई थी और उसे मार मार कर वहां से भगा दिया गया था। बादशाह की फौज ने इसका इस्तकबाल किया। सिपा सलार ने खुशामदीद कहा और बादशाह को उसके तख्त पर बिठाया। बादशाह के दोस्त मुल्क के बादशाह ने भी इसे मुबारकबाद दी। उसकी मदद से बादशाह को उसका मुल्क वापस मिला था। सिपा सलार और उसके दोस्त मुल्क के बादशाह ने बताया, इनके साथियों को दोबारा इकट्ठा किया और उनकी ताकत को एकजुट करके दोबारा दुश्मन पर हमला बोल दिया और उनके अज़म और हौसले से उन्हें दोबारा सल्तनत वापस मिल गई। बादशाह ने अपने दोस्त मुल्क के बादशाह का शुक्रिया अदा किया, सिपा सलार का भी शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी बेटी मेहरुनिसा का माथा चूम लिया और कहने लगा, बेटी, तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं आज इस नहूसत का मुकाबला कर सका। अगर शायद आखिरी उम्र होती और बुढ़ापा होता तो ये तवानाइयाँ ना होती और मैं इसका मुकाबला ना कर सकता। बेटी कहने लगी, अब्बा हजूर, मैंने अपनी अक्ल के मुताबिक जो मुनासिब ख्याल किया आपको मशवरा दिया। बादशाह ने खुशी से बेटी का माथा फिर चूमा। बादशाह ने एक हफ्ते के बाद अपने जानसार और वफादार सिपा सलार से बेटी की शादी कर दी। कई रोज तक मुल्क में चरागाह किया जाता रहा। उसके बाद बादशाह ने अमूर सल्तनत अपनी बेटी मेहरुनिसा और अपने दामाद के सुपुर्द किए और खुद याद इलाही में मसरूफ़ हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। शुक्रिया।